بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بنا رہے ہیں اسپیشل جو ریسپی ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ ہے بڑی عید کے لیے ہم بنا رہے ہیں بیف قورمہ۔ بہت زبردست، بہت ڈیفرنٹ سٹائل میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ 2 کلو ہم نے بیف لیا ہے اور اس میں ہم 4 میڈیم سائز کے ہم پیاز ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اب ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے۔ 1 پاؤ ہمارے پاس گھی ہے، ہم نے کڑھائی میں وہ ڈال دیا۔ ہمارے پاس یہ گھی گرم ہو گیا۔ اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے۔ یہ جیسے ہمارے پیاز براؤن ہوں گے ہم اس میں باقی ساری چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے۔ بیف کا گوشت لیا ہے ہم نے انڈر کٹ اور سینے کا گوشت ہے۔ اچھی ریسپی بنانے کے لیے، اچھا سالن بنانے کے لیے ہمیں گوشت کا جو چناؤ کرنا ہوتا ہے نا وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ انڈر کٹ اور سینے کا گوشت بہت زبردست ہوتا ہے۔ بہرحال میرے حساب سے تو یہ جلدی گلتا ہے، اس لیے میں آج یہ آپ کو اسپیشل یہ ریسپی بنانا سکھا رہی ہوں۔ یہ بڑی جو عید آ رہی ہے آگے آپ کے بہت کام آئے گا۔ آپ دیکھیے گا، آپ اس طریقے سے بنائیے گا، بہت مزہ آئے گا۔ بھئی ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے طریقے سے آپ کو جو بھی ریسپی دیتے ہیں ہم اپنے طریقے سے دیتے ہیں۔ ہم کسی کی ریسپی کو کوئی فالو نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھ، یہ ہم نے اس میں گوشت ڈال دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ شاں شاں کی آواز بھی آپ ساتھ کے ساتھ سنتے رہیں۔ عموماً میں آپ کو یہ بتا دوں، جو دیگ میں سالن بنتا ہے نا ان کے جو پیاز ہیں وہ بھی ایسے ہی براؤن کرتے ہیں۔ کوئی ایشو نہیں ہے، اگر آپ کو تھوڑے سے روٹین سے پیاز براؤن ہو گئے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو یہ ریسپی دے رہی ہوں نا، میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں، یہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ آپ اس طریقے سے بنائیے گا، بہت مزہ آئے گا۔ آپ نے بنانی ہے، بتانی ہے اپنے پیارے پیارے کمنٹ سے، اپنے ویوز سے۔ یہ دیکھیں، گوشت ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ہلدی۔ 1 سے 1.5 چمچ ہم اس میں ہلدی ڈالیں گے۔ یہ ہلدی ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں نمک۔ یہ تقریباً ہم اس میں 2 چمچ ڈال دیں گے نمک۔ ہم یہ بعد میں ٹیسٹ بھی کرتے رہیں گے، اگر ہمیں نمک کم لگے گا تو ہم اس میں اور بھی ڈال دیں گے۔ اب اس میں ڈالیں گے، یہ دیکھیں ہم نے کلر کے لیے کشمیری لال مرچ لی ہے۔ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس میں چلی فلیکس بھی تھوڑے سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایسے۔ اب ہم اس میں یہ ٹماٹر ڈال دیں گے، ٹماٹر، خشک دھنیا اور جو خشک لہسن ہے ہم نے پیس کے رکھ لیا ہے، یہ ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست سا کلر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ خشک دھنیا اور خشک لہسن ہے اور یہ ٹماٹر، یہ بھی آپ ایڈ کر دیں۔ یہ ایسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5 سے 7 یا 7 یا 9 لے لیں، 10 لے لیں۔ آپ کے پاس آلمنڈ آپ انہیں بھگو کے رکھ لیں، انہیں چھیل لیں، آپ ان کا پیسٹ بنا لیں۔ اگر پیسٹ نہیں بنا سکتے تو آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آدھی آدھی کر کے میں آپ کو دکھا دوں، یہ آدھی آدھی کر کے آپ ایسے بھی ڈال دیں، لیکن میں اس میں پیسٹ بنا کے ڈالوں گی۔ یہ دیکھیں، میں اس میں 1 گلاس پانی ایڈ کر دوں گی۔ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کو 20 سے 25 منٹ ہم اسے کور کر کے اسے پکائیں گے سلو فلیم پہ۔ یہ دیکھیں، یہ تاکہ جو ہمارے ٹماٹر ہیں جو ہم نے یہ دیکھیں، یہ سارا کچھ، یہ جو تھوڑا سا یہ جو بیف ہے نا زیادہ ٹائم لیتا ہے، اس وجہ سے ہم نے 1 گلاس پانی ڈال کے ہم اسے کور کر دیں گے۔ پھر 20 سے 25 منٹ ہم اس کو پکائیں گے۔ جیسے ہمارا پانی بھی خشک ہو جائے گا اور گوشت بھی گل جائے گا، پھر ہم اس کے اچھے سے بنائی کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ 20 سے 25 منٹ ہمارے ہو گئے ہیں۔ اب ہم اس کا کور ہٹائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اس کا پانی بھی دیکھ لیں، ہم نے 1 گلاس صرف ڈالا تھا، باقی اس کا خود کا پانی نکلا ہے اس گوشت کا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اچھی جو قورمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری جو چیز ہے وہ ہے اچھا گوشت، اور اچھا گوشت جو ہوتا ہے وہ ہے انڈر کٹ، اور سینے کا جو گوشت ہوتا ہے وہ والا حصہ لینا ہے آپ نے۔ پھر آپ دیکھیے گا آپ کا یہ جو قورمہ کتنا اچھا بنتا ہے۔
یہ دیکھیں جیسے پانی خشک ہوگا ہم اس کی بنائی کر لیں گے. ہم اس میں یہ دیکھیں 10 بادام تھی، ہم نے اس میں یہ دیکھیں یہ اس کی ہم نے پیسٹ بنا کے رکھ لیا، ہم یہ ڈالیں گے. اس کے بعد ہم تھوڑی سی ملائی بھی ڈالیں گے. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے ملائی جو ہم نے گھر سے اپنے دودھ سے یہ نکالی ہے. یہ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں یہ بھی میں ڈال رہی ہوں، یہ بادام کا جو پیسٹ ہے. یہ دیکھیں 5 سے 7 ہم چھوٹی الائچیاں یہ ڈال دیں گے. اور اس میں ہم تقریباً آدھا گلاس پانی ڈالیں گے. یہ دیکھیں تھوڑی سی اس میں کسر ہے. جیسے یہ ہمارا تھوڑا سا پانی خشک ہوگا اور اس کی گریوی بنے گی، ہم اس کو ڈن کر دیں گے. یہ دیکھیں یہ ہم اسے 10 سے 12 منٹ ہم مزید اسے پکائیں گے. میں کور کر دیتی ہوں. یہ ایسے ہم 10 سے 12 منٹ اسے پکائیں گے. اب یہ دیکھیں یہ بھنائی کے بعد ہم نے اس میں آدھا گلاس تقریباً ہم نے پانی ڈالا تھا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا یہ قورمہ تیار ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کی بالکل گریوی نہیں رکھنی، یہ تھوڑا سا نا اس کو ہم نے پتلا سا رکھنا ہے. یہ دیکھیں یہ ایسے، یہ دیکھیں یہ ہمارا گوشت گل گیا ہے. برحال بیف کے لیے جو ہمارا یہ جو گوشت ہے نا، کہتے ہیں یہ جو روٹین میں ہے کہ زیادہ گلا ہوا نہ ہو. یہ دیکھیں جو زیادہ گلا ہوا ہوتا ہے اس میں وہ نکھار نہیں رہتا. تھوڑی سی اس میں کسر ہو، بہت زیادہ یہ گلا ہوا نہ ہو، بہت زیادہ نرم نہ ہو. یہ ہمارا ریڈی ہے، یہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ. اب اس کو ہم کور کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کی ڈش آؤٹ کرتے ہیں. یہ ہماری بقرعید کے لیے یہ ہماری جو مٹن کی آپ کو ریسپی دی ہے بہت زبردست، بہت ڈیفرنٹ سی آپ نے بنانی ہے اور بنا کے ہمیں بتانا ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہمارا بیف کا قورمہ بالکل تیار ہے، بہت زبردست اس کا ٹیسٹ بن رہا ہے. آپ بنائیے گا کبھی اور کھائیے گا، اسی طریقے سے بنائیے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. بہت کم وقت میں بنتا ہے، بہت ہی اچھی یہ ریسیپی ہے، بہت ڈیفرنٹ سی ہے. آپ نے بنانا ہے اور بتانا ہے یہ آپ کی ریسیپی کیسے بنی ہے، اس کا ٹیسٹ بھی بتائیے گا اپنے پیارے پیارے کمنٹ سے، اپنے ویوز سے. اگر آپ کو ہماری ایسی ریسیپیز ایسی ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہے آپ ہمارا چینل لائک کر دیا کیجیے، شیئر کر دیا کیجیے اور سبسکرائب بھی کر دیا کیجیے. اگلی ویڈیو کے اند تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان.